مگر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں باپو نگر کی جنتا سے پوچھ رہا ہوں، میں دانی لیمڑا کی جنتا سے پوچھ رہا ہوں، میں صابر کابلی والا صاحب کے ویدھان سبھا کی جنتا سے سوال کر رہا ہوں، میں سورت کی جنتا سے سوال کر رہا ہوں۔ جو لوگ خاموش بیٹھ گئے جب بلقیس کے قاتلوں کو چھوڑا گیا، جنہوں نے خاموشی اختیار کی اور جس نے بلقیس کے حق کے لیے کھڑا ہوا، جس نے بچوں کو لاٹھی سے ماری، جس نے ان کی تکلیف کو اپنے سینے میں محسوس کی، ان کو مارنا یہ دیکھا کہ یہ میری اولاد کو مار رہے ہیں۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ مجھے سزا دیں گے یا مجھے انعام دیں گے۔ یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ کیا آپ مجھے سزا دیں گے یا انعام دیں گے۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ جو خاموش بیٹھ رہے ہیں، آپ ان کو ووٹ دیتے آئیں، اب ان کو ووٹ مت دو۔ یاد رکھو، جو آپ کی تکلیف کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، جو مظلوموں کی تکلیف کو دیکھ کر ان کی زبانیں گونگی ہو جاتی ہیں، ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے، اویسی آپ سے کہہ رہا ہے، آپ سے اپیل کر رہا ہے کہ اگر تم خاموش رہنے والی پارٹیوں کو ووٹ دو گے تو یاد رکھو، خدا نہ خواستہ تم کو ہمیشہ کے لیے خاموش نہ کر دیں۔ تم اگر خاموش رہنے والوں کا ساتھ دو گے تو ظلم بڑھتا جائے گا۔ تم خاموش رہنے والے پارٹیوں کو ووٹ دو گے تو یاد رکھو، تمہارے نوجوانوں کی زندگیوں کو برباد کر دیا جائے گا۔ تم اگر خاموش رہنے والوں کو ووٹ دو گے تو دلتوں کا، آدیواسیوں کا، مظلوموں کا، غریبوں کا ایکسپلائٹیشن چلتا رہے گا۔ بولنے والوں کا ساتھ دو، لڑنے والوں کا ساتھ دو، جو اس ظلم کے خلاف احتجاج بلند کرتے ہیں ان کا ساتھ دو۔ اب آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ خاموش رہنے والوں کا ساتھ دیں گے یا غریبوں کی آواز، ان کی تکلیف کو سمجھنے والوں کا ساتھ دیں گے۔ بلقیس بانو گجرات کی بھی بیٹی ہے اور بھارت کی بھی بیٹی ہے۔ جن بچوں کو مارا گیا وہ ہر کسی کی اولاد ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہ ویدھان سبھا کے چناؤ ہمارے لیے اہم ہے۔ اگر مجلس کے ودھائک جیت کر جائیں گے تو چاہے باپو نگر ہو یا صابر کابلی والا صاحب کی ویدھان سبھا ہو، یہ اگر ایم ایل اے بن کے جائیں گے انشاءاللہ تو گجرات کی ویدھان سبھا میں وہ غریبوں اور مظلوموں کی انصاف کی لڑائی لڑیں گے۔ ہم سے آج لوگ آ کر کہتے ہیں کہ 3 ہے، 3 کا کیا ہوگا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ تم 3 کی کیوں بات کر رہے ہو؟ میں تو 3 کو 12 کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں 3 کو 12 کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میرا ساتھ دو۔ مگر وہ لوگ بولتے نہیں 3 ہے۔ ارے 3 نہیں، 3 کو اور بڑھاؤ۔ جب ہمارے پٹیل بھائی مسلمانوں کے برابر ان کی آبادی ہے، کتنے ان کے ایم ایل اے ہیں؟ 42 ان کے ایم ایل اے ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں گجرات کے پٹیل بھائیوں کو کہ وہ کانگریس میں بھی ہیں، بھاجپا میں بھی ہیں، ہر پارٹی میں، مگر جب اپنے کینڈیڈیٹ کی بات آتی تو سب ایک ہو کر اس کو کامیاب کرتے ہیں۔ اور ہمارا معاملہ یہ ہے، 3 ہے، 3 کا کیا ہوگا؟ میرے بھائی، یہ گبر سنگھ شولے پکچر کے 3 ہے، یہ سمجھے نا، تیرا کیا ہوگا کالیا؟ تم 3 تھے، ہم تم سے کہہ رہے ہیں 3 نہیں 12 13 کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے نوجوانوں، تم خواب دیکھنا شروع کرو، تم اونچے خواب دیکھنا شروع کرو اور وہ خواب پورے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو لوگ چھوٹے چھوٹے چیزوں کو دیکھتے ہیں ان کو کبھی اونچائیاں نصیب نہیں آتی۔ جو لوگ اونچا خواب دیکھتے ہیں اللہ ان کو اونچائی پر لے کر جاتا ہے۔ جو لوگ مایوس ہو کر بیٹھ جاتے، مفلسی ان کا مقدر بن جاتا ہے۔
جو اپنے خوابوں کو پورا رکھنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، جو اپنے خوابوں کو پورا رکھنے کا عزم رکھتے ہیں، جو خوابوں کو پورا کرنے کے لیے جد و جہد کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے یہ نہیں دیکھتے کہ میرے پاس دولت نہیں ہے۔ یاد رکھو، دولت سب کچھ نہیں ہے، سب سے بڑی دولت اگر ہے تو ایمان کی دولت ہے۔ سب سے بڑی دولت ہے تو ضمیر کی دولت ہے، سب سے بڑی دولت ہے تو سچائی ہے۔ جس کے پاس سچائی ہے اللہ اس سچائی رکھنے والے کو کامیاب کرتا ہے۔ تو میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ آپ میری ان باتوں پر غور کریے، اپنا ایک ایک ووٹ کا صحیح استعمال کریے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب شبو بھائی، صابر بھائی، ہماری بہن کوشیکا پرمار اور ہمارے یہ تمام جو ذمہ دار اگر انشاءاللہ آپ کی دعائیں، آپ کا ووٹ رہا، یہ ودھائک بن کر گجرات کی ویدھان سبھا میں جائیں گے تو شبو بھائی جب باپو نگر کی آواز اٹھائے گا تو گجرات کی ویدھان سبھا کی آواز انشاءاللہ تعالی باپو نگر کی جنتا کو سنائی دے گی کہ شبو پکار رہا ہے، شبو لڑ رہا ہے باپو نگر کی جنتا کے لیے۔ اور جب صابر کابلی والا انشاءاللہ کامیاب ہو کر آپ کا قائد بن کر جائے گا تو صابر کابلی والا کی آواز پوری گجرات میں گونجے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہمارا کوشش ہے، یہ ہمارا خواب ہے، اس کو آپ کو اور ہم کو پورا کرنا ہے۔ الیکشن جیسا آئے گا تو سب الزام لگائیں گے، اویسی یہ بھی ٹیم ہے، وہ دلی کا بولے گا اس کی ٹیم ہے، وہ راہل بولیں گے اس کا ٹیم ہے۔ میں کسی کے ٹیم کا پلیئر نہیں ہوں، میں آپ کے ٹیم کا آدمی ہوں، میں جنتا کا آدمی ہوں، میں عوام کا خادم ہوں، میں عوام کے ٹیم کا حصہ ہوں۔ اور یاد رکھو، دنیا میں کوئی ایسا آدمی اب تک پیدا نہیں ہوا جو اسد الدین اویسی کو خرید سکے۔ یاد رکھو میری اس بات کو۔ تمہارے پاس دنیا کی دولت ہوگی، تمہارے پاس دنیا کی طاقت ہوگی، تمہارے پاس ہر طرح کی چیز ہوگی، مگر میرے پاس جو چیز ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا غلام ہوں۔ تمہارے پاس تاج ہوگا، تمہارے پاس تخت ہوگا، مبارک ہو تم کو تمہارا طاق اور تاج۔ میرے سر پر نالین کا تاج ہے، وہی میرا تاج۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ اب کسی کو ووٹ نہیں دینا، آپ کوئی اگر پیسہ خرچتا ہے تو لے لینا۔ کیا کریں گے؟ لے لینا، کیونکہ بہت حرام کا پیسہ ہے ان کے پاس، بہت حرام کا پیسہ ہے۔ لے لینا اور بولنا اویسی بھائی نے کہا تھا دیے تو لے لینا، لے لینا، مگر ووٹ پتنگ کو دینا۔ کوئی بری بات نہیں، انہوں دے رہے آپ کیوں نہیں لیتے؟ 15 لاکھ اکاؤنٹ میں نہیں آئے، کم سے کم چناؤ میں تو آ رہے۔ نوکری نہیں دیے تو کم سے کم وہ نوٹ تو نکل رہی۔ میرے عزیز دوستو، اب ہمارے آج کے اس جن سبھا کے بعد کل سے پورے حضرت ابلیس کے دوست شروع ہو جائیں گے باپو نگر میں۔ ابلیس کے لوگ شروع ہو جائیں گے، اس کی باتوں میں نہیں آنا، وہ جذباتی بات کرتا ہے، تم لوگ خوش ہو جائیں گے اس کو ووٹ نہیں دینا۔ سوچنا، اب نہیں سوچنا میرے بھائی، میری ماں اور بہنوں، اب نہیں سوچنا، میرے بزرگوں اب نہیں سوچنا، اب مکمل یقین کے ساتھ آپ اس دیوانے کا ساتھ دو، پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، کیونکہ آپ کی بھی کوئی آواز ہونا چاہیے، کوئی آپ کے دلوں میں چھپے ہوئے غم کو بیان کر سکے، کوئی تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کی بات کر سکے، کوئی تمہارے نوجوان بچوں کو ہاتھ پکڑ کر حوصلہ دلا سکے کہ بیٹے مایوسی کو قریب آنے مت دے، حوصلہ رکھ۔ میرے عزیز دوستوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، یہی چند گزارشات مجھے آپ تک پہنچانا تھا۔ میں امید کرتا ہوں
کہ اللہ آپ کے دلوں میں مجلس کی محبت پیدا کرے گا. میں دعا کرتا ہوں اللہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں کہ اللہ آپ کے دلوں میں مجلس کی محبت کو پیدا کرے گا اور وہ محبت انشاءاللہ مجلس کے ودھائق کو آپ لوگ کامیاب کریں گے. میری تقاریر، میرے جذباتی تقاریر یا میرے جملوں سے کسی کے دل میں محبت پیدا نہیں ہو سکتی ہے. دل کو موڑنے کا کام تو اللہ کا ہے. دل کو موڑنے کا کام تو لطیف کا ہے اور یا لطیف خود دلوں کو موڑیں گے انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، متحد رہیے، مجلس کو مضبوط کریے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. نوجوان، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ یہ لڑائی ہم تمہارے لیے لڑ رہے ہیں. میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کسی کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، مگر میری ایک ہی خواہش ہے کہ جب اللہ مجھے اس دنیا سے لے کر جائے گا تو کم سے کم میرے جانے کے بعد اسد الدین اویسی کی طرح ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کھڑے ہو جائیں گی آپ کی لڑائی لڑنے کے لیے. یہ لڑائی آپ کی ہے، یاد رکھو، یہ لڑائی میری نہیں ہے. اگر میں حیدرآباد سے گجرات کو آیا ہوں اور آتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی تو میں اپنی لڑائی لڑنے نہیں آیا ہوں، میں آپ کو لیڈر بنانے آیا ہوں. میں آپ کے خوابوں کو پورا کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. تو میری ماں اور بہنوں، میرے بزرگوں، نوجوانوں، آؤ مجلس کو مضبوط کرو. یہ تمہاری آواز ہے، یہ تمہاری پہچان ہے، یہ تمہاری طاقت ہے نوجوانوں. اسی لیے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ متحد ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، چاہے باپو نگر ہو یا کوئی اور ودھان سبھا ہو. مجلس کو کامیاب کریے اور میرے ساتھ نعرہ لگائیے، بھارت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، بھارت زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.